سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت میں اور اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اس تقوی کے حصول کے کچھ طریقے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک کہ جب اس امت پر روزوں کو فرض کیا گیا تو اس آیت کے آخر میں بھی ان روزوں کو فرض کرنے کی وجہ یہی بتائی کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی الہی اختیار کرو اور شاید تم متقی بن جاؤ۔ کیونکہ آج 29 جمادی الثانی کا دن ہے اور کل شاید رجب المرجب کا پہلا دن ہوگا، تو اسی حوالے سے کیونکہ اس مہینے کے اندر روزے کی بھی بہت فضیلت ہے کہ جو کہ تقوی الہی اختیار کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا عمل یکم رجب کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار الحسین ابن علی اول یوم من رجب غفر اللہ لہو، البتہ کہ جو شخص یکم رجب کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے گا تو پروردگار عالم ہر صورت میں اسے بخش دے گا۔ اور یہ جب دن آتا ہے تو وہاں جب نجف میں تھے تو تمام طلاب نجف سے اس رات کو وہ کربلا جاتے تھے اور مولا کی زیارت کرتے تھے۔ اب جو شخص وہاں پر نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس دن امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذریعہ مقدس کی طرف رخ کر کے تو وہی زیارت پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسرا کہ جیسا عرض کیا کہ یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب کا، اس کی فضیلت کے لیے بہت سے روایات ائمہ سے وارد ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا، کہ پروردگار عالم نے 7ویں آسمان پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، یقال لہ الداعی، جس کا نام داعی ہے۔ داعی کا معنی پکارنے والا۔ فَإِذَا دَخَلَ رَجَبٌ، پس جب رجب کا مہینہ آتا ہے، ینادی ذالک الملک، تو یہ ملک جو ہے، یہ فرشتہ جو ہے، یہ ندا دیتا ہے، کل لیلۃ فیہ الی الصباح، ساری رات وہ ایک ندا دیتا ہے صبح ہونے تک۔ وہ کون سی ندا ہے کہ طوبیٰ للذاکرین، کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وطوبیٰ للطائعین، اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ یہ وہ فرشتہ کہتا ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث قدسی یہی فرشتہ بیان کرتا ہے کہ یقول اللہ تعالی عز وجل، کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انی جلیس من جالسنی، کہ میں اللہ اس کے ذکر میں رہتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر رجب المرجب میں
جو شخص مجھ اللہ کا ذکر کرتا ہے میں اس کے ذکر میں رہتا ہوں۔ وَمُطِيعٌ مَنْ أَطَاعَنِي، جملہ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میری اطاعت کرتا ہے میں اللہ اس کا مطیع بن جاتا ہوں۔ اب دیکھیں اس جملے سے ہمیں اہل بیت کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو کس وجہ سے عظمت عطا کی۔ اہل بیت نے اللہ کی اس قدر اطاعت کی ہے کہ پھر پروردگار عالم اہل بیت کا بھی مطیع بن گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کو اس کی حکم کی بجا آوری کی ہے اور حکم عدولی نہیں کی، تو اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے اہل بیت کی بھی کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جسے قبول نہ کیا ہو۔ تو یہ روایت ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا تحفہ بھی ہے اور ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر پروردگار عالم سے اپنی باتیں بھی منوا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَغَافِرُ مَنِ اسْتَغْفَرَنِي، کہ میں اس رجب کے مہینے میں جو مجھ سے طلب مغفرت کرے گا اسے بخش دوں گا۔ اور امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں شہر رجب شہر عظیم، کہ رجب کا مہینہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ یضاعف اللہ فیہ الحسنات، اس میں جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے اس کا اسے اجر دگنا دیا جاتا ہے۔ وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور اس میں جو شخص اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اس کی گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو اس روایت میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ غافر لمن استغفرنی، کہ جو مجھ سے طلب مغفرت کرے گا رجب کے مہینے میں تو میں پروردگار عالم اسے بخش دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ الشہر شہری، کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک روایت بہت معروف کہ الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے اور رمضان یہ امت کا مہینہ ہے۔ تو اس میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الشہر شہری، کیونکہ یہ رجب میرا مہینہ ہے، والعبد عبدی، جو اس میں عبادت کرے گا وہ میرا حقیقی بندہ ہے، والرحمت رحمتی، اور اس کے اندر میری رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ وہ جو شخص بھی حاصل کرنا چاہے رجب کے مہینے میں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَن دَعَانِي هَذَا الشَّهْرَ أَجِبْتُهُ، جو اس مہینے میں مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب ضرور دوں گا۔ پروردگار عالم ہماری باقی دنوں میں بھی سنتا ہے، لیکن اس مہینے کی خاص پروردگار عالم نے یہ ذکر کیا کہ اس مہینے میں جو مجھے پکارے گا رجب کے مہینے میں تو میں اس دعا کو قبول کروں گا۔ وَمَن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ وَمَنِ اسْتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ، جو اس میں مجھ سے ہدایت طلب کرے گا اسے میں ہدایت عطا کروں گا۔ اب آخری جملہ ہے اس حدیث قدسی کا، اور واقعاً ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم اس مہینے کا اس طرح احترام کرتے ہیں؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا احترام
جاہلیت کے جو جاہل عرب تھے وہ بھی کرتے تھے۔ آپ نے 4 مہینے سنے ہوئے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، جو جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں میں عرب کے جاہل بھی کوئی جنگ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا احترام کرتے تھے۔ تو ان میں سے پہلا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعِبَادِ، کہ میں نے اس رجب کے مہینے کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے۔ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَيَّ، جس نے اس رسی سے جو بھی متمسک ہوا وہ مجھ اللہ تک پہنچ گیا۔ تو یہ واقعاً ایک بہت عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہماری عبادتوں کا اجر عام دنوں سے زیادہ ہے، اور پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بھی اس میں بخشتا ہے، لیکن اس کے گناہ بخشے گا جو اس سے طلب مغفرت کرے گا۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد۔ اور روایات ہیں کہ الرجب نہر فی الجنہ، کہ رجب جو ہے وہ جنت میں ایک نہر ہے، اشد بیاضا من اللبن، کہ جس کی سفیدی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس کا ذائقہ۔ وَمَنْ صَامَ فِيهِ يَوْمًا، جو اس رجب میں اگرچہ ایک روزہ بھی رکھے گا، سقاہ اللہ تعالی من هذا النہر، تو قیامت والے دن پروردگار عالم اس انسان کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ تو واقعاً اس میں روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور روزے کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے اللہ کا قرب سب سے جلدی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ کیوں؟ فرشتے جیسے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں بلکہ فقط اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، تو جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی شباہت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اگر انسان یہ روزے رکھتا رہے اور پورے اس کے فلسفے کو سمجھ کے رکھے تو واقعاً اس کے اندر وہی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جو پروردگار عالم نے ان ملائکہ میں رکھی ہیں کہ وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ تو جیسا عرض کیا کہ روایت ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں پروردگار عالم سے اپنے قرب کو بڑھانا ہے، دعاؤں کے ذریعے، نماز، روزہ اور اذکار کے ذریعے۔ ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں ہم ابھی پڑھتے ہیں تسبیحات 40، اب اس کی کیا فضیلت ہے کہ جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات 40 پڑھے گا، معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اس تسبیح کے ذکر میں رہتا ہے، پروردگار عالم نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو جنت میں اس کا محل تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ سونے کی اینٹ رکھتا ہے اور دوسرا چاندی کی اینٹ۔ جب تک انسان کے لبوں پر یہ ذکر جاری رہتا ہے، یہ فرشتے بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ اس محل کی تعمیر میں مصروف رہتے ہیں، اور جب انسان اس ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو واقعاً ان اذکار کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور ایک ذکر جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ عجبت لمن اغتم کیف لا یفزع الی قولہ عز وجل، کہ مجھے تعجب ہے کہ جو شخص غمگین ہوتا ہے
کسی مصیبت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے کتاب کی اس آیت کی تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت تلاوت کی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو اس کے بعد کی آیت میں امام فرماتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جب انہوں نے یہ اللہ سے درخواست کی، اللہ کا یہ ذکر کیا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح مؤمنین کو نجات دیتے ہیں۔ تو جب انسان غم کی حالت میں ہو تو یہ ذکر پڑھے۔ اس مہینے کے اندر آپ جتنا پروردگار عالم کا ذکر کریں گے، جیسا کہ اس مہینے کو اللہ نے حبل قرار دیا ہے، ایسی رسی کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی فضیلتوں کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس ایک بات، کیونکہ کل کا جو دن گزرا ہے وہ انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کا دن تھا، 11 فروری کا دن، اور واقعاً اگر ہم تاریخ دیکھیں کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے جو ملت تشیع تھی اس کا عدد بہت قلیل تھا دنیا میں، بہت کم شیعہ اس روئے زمین پر تھے، لیکن اس انقلاب کی برکت سے اب وہ تعداد کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اور اس کی وجہ شیخ محسن نجفی صاحب کا ایک جملہ بہت خوبصورت کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان عاجز رہ گئے کہ ہم حقیقی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے، اور اسی طرح ملت تشیع جو تھی وہ عاجز تھی اپنی حقیقی شیعت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں۔ تو یہ کارنامہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کی ساتھیوں نے جو 11 فروری 1979 کو انجام دیا، واقعاً اس کے بعد شیعت کا ایک حقیقی چہرے کی جھلک دنیا نے دیکھی، تو اس کے بعد لوگ جوک تر جوک اس مذہب کے اندر انہوں نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ تو واقعاً ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انقلاب اسلامی کو پڑھیں اور اس کی بنیادوں کو سمجھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے اس ملک کے اندر ایک اسلامی انقلاب لائے، اور وہ انقلاب آج تک استعمار کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی دین کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیعت کا حقیقی چہرہ دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔